السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اور ہماری آواز سننے والی پردہ نشی معزز ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے۔ جس نبی اور جس پیغمبر پر یہ کتاب اتاری گئی، وہ نبی، وہ پیغمبر ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ نبوت کو کامل اور مکمل کر دیا گیا اور آپ پر ختم کر دیا گیا نبوت کے سلسلے کو۔ اب آپ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں بھیجا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے اور آفاقی ہے۔ صرف عرب والوں کی جانب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مبعوث کیا گیا، بلکہ عرب اور عجم، کالے اور گورے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ ظاہر ہے کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، یہ قرآن کریم جو آپ پر اتارا گیا ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، تو یقیناً اس کی حفاظت بھی لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کی حفاظت کی گارنٹی اور ضمانت لی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس الذکر اور القرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کی ضمانت اور گارنٹی لی ہے۔ الفاظ، کلمات اللہ پاک کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور لوح محفوظ میں اللہ پاک نے اس کلام کو محفوظ کیا۔ پھر رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریبی آسمان پر اس کو اتار دیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے وقفے میں جیسی ضرورت ہوئی ویسے صورتیں، آیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئیں۔ اور جب قرآن کریم مکمل ہو گیا تو اعلان کر دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت تام ہو گئی، اور تمہارے لیے جس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے وہ الاسلام ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، قرآن کریم کے ایک تو الفاظ ہیں اور ایک قرآن کریم کے معنی ہیں۔ الفاظ قرآن صحیفے کی شکل میں 2 دفتیوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے، اور صرف کتاب کی شکل ہی میں موجود نہیں ہے، بلکہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کلام الہی کے الفاظ کو محفوظ کر دیا ہے اور جمع کر دیا. الفاظ کی حفاظت کا اللہ نے ایسا پختہ اور ایسا مضبوط نظام بنایا ہے کہ اس کے مطابق قرآن کریم کے اندر زبر زیر پیش کی بھی کسی حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے معانی، در حقیقت قرآن کریم کے معانی کیا ہیں؟ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے. اسوہ نبوی، پوری 23 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زبان سے فرمایا، جو کچھ آپ نے عمل کیا، یا آپ کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، نکیر نہیں کی، وہ سب کی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور وہ سب کا سب قرآن کریم کا معنی اور قرآن کریم کا بیان ہے. اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کریم کے معنی کو بیان نہ کرتے، قرآن کریم میں جو حکم بندوں کو دیے گئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کر کے نہ بتاتے، نہ دکھاتے، تو ہمارے بس کی بات نہیں تھی کہ ہم اللہ کی مراد کو سمجھ لیتے اور اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم اس کو سمجھ لیتے اور اس طریقے کو ہم پا سکتے. یہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. اللہ پاک نے قرآن کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ضمانت لی ہے اور قرآن کے معنی کی حفاظت کی بھی ضمانت لی ہے. قرآن کے الفاظ کی حفاظت کس طرح کی ہے ذرا اس پر بھی میں تفصیل کروں گا، اور قرآن کے معنی کی حفاظت کی بھی اللہ نے ضمانت لی اور کس طرح حفاظت کرائی ہے یہ بھی آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کروں گا. قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت اس لیے لازم اور ضروری ہوئی کہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے کہ کوئی انسان اس پلے کا اور اس حیثیت کا کلام کر ہی نہیں سکتا. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اگر تم سب مل کر کے اس کی ایک سورہ، اس کی ایک آیت کے مطابق کوئی کلام پیش کرنا چاہو تو کر لو، تمہارے بس کی بات نہیں. تمہارے اولین آخرین، تمہارے فصیح و بلیغ اور بڑے بڑے عقل مند اور دانشمند سب اکٹھا ہو جائیں، اس کلام الہی کے ہم پلہ اور اس جیسا کلام پیش کرنا ان کے بس کی بات نہیں. چنانچہ کوشش کی گئی، لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن کسی کے بس میں نہیں ہو سکا، کیونکہ یہ تو اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین کے کلام میں بڑے ہی جامعیت ہے، بڑے ہی اشاروں کی شکل میں معنی اور بہت یعنی کام کی باتیں اور ضرورت کی باتیں، ہدایات زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر سمیٹ دی. علماء اس کلام مبارک میں غور کرتے رہتے ہیں، تفسیر کرتے رہتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی نقطہ بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی اس کی باریکیاں بیان کرتے ہیں، بیان کرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت اللہ نے کیسے کرائی؟ اللہ پاک نے اس کتاب کو یاد کرنا بڑا آسان کر دیا. فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ اکبر. اس کلام کا اعجاز یہ ہے کہ بیک وقت یہ کئی اس کا ایک ایک جملہ کئی معنی پر دلالت کرتا ہے. ایک طرف اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا، ہے کوئی یاد کرنے والا. دوسری طرف اسی آیت کا یہ بھی صاف مطلب اور مفہوم ہے کہ ہم نے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے کوئی جو قرآن میں غور کر کے قرآن کو پڑھ کر کے نصیحت اور عبرت اور سبق حاصل کرے؟ قرآن عبرت اور نصیحت کے لیے واقعات اور قصے انبیاء کے بیان کرتا ہے. پچھلی قوموں میں جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، ان کو کس طرح انعامات سے نوازا گیا،
جن لوگوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی، اللہ کے حکموں کو توڑا، نافرمانی کی، ان کی کس طرح پکڑ ہوئی اور کس طرح ان پر عذاب ہوا، یہ تفصیل سے قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور جب ہم ان واقعات کو سنتے ہیں تو یقین مانیے کہ نصیحت اور عبرت کا ایک ایسا مجموعہ ہمیں مل جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ہم براہ راست اللہ تبارک و تعالی کے مخاطب ہیں اور اللہ پاک ہم سے براہ راست گفتگو فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تو قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کرنا اللہ نے بڑا آسان کر دیا۔ ایک اور بات ہے قرآن کریم کے اندر کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے، چاہے عربی زبان نہیں جانتا، وہ صرف قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر کے اس نے حروف پہچان لیے، نورانی قاعدہ پڑھ لیا اور پھر اس نورانی قاعدے کی روشنی میں اس نے حروف پہچان لیے اور حروف پڑھنا اس نے سیکھ لیا، اٹک اٹک کر دیکھ دیکھ کر پڑھ رہا ہے، لیکن جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر روانی آتی جاتی ہے، جھجک اور اٹک ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اس قرآن کا اعجاز ہے۔ اور جب ایک مرتبہ قرآن پورا ہو جاتا ہے تو اسی وقت دل کے اندر یہ داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن کریم نئے سرے سے پھر شروع کر دو۔ چنانچہ اسی مجلس میں جب والناس پر پہنچتا ہے تو لگے ہاتھوں پھر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور الف لام میم سے مفلحون تک پھر قرآن کریم پڑھتا ہے، تاکہ لگے ہاتھوں نیا دور شروع ہو جائے اور نیا سلسلہ قرآن کریم کی تلاوت کا شروع ہو جائے۔ تو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جتنا زیادہ بندہ پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں لذت ملتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا قرآن حدیث پاک میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی حدیث ہے، اس کے ایک ٹکڑا ہے کہ لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار دہرانے سے، بار بار پڑھنے کے باوجود یہ کتاب پرانی نہیں ہوتی۔ دنیا کے مصنفین اچھی سے اچھی چٹپٹی ناول لکھ دیں، افسانہ لکھ دیں، بہترین قصہ لکھ دیں اور بڑا مزہ آتا ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے آدمی، دو مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تین مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ارے بھائی فلانی کتاب بڑی اچھی ہے، اسے پڑھو، کہا بس پڑھ چکا، نہیں جی چاہتا۔ لیکن یہ کلام الہی جس کا معنی اور مطلب آدمی نہیں سمجھتا ہے، صرف حروف پہچانتا ہے، لیکن اس میں اللہ نے ایسی بلا کی لذت رکھی ہے، ایسی غضب کی لذت رکھی ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو جو آگے بڑھتا ہے اس میں منہمک ہوتا جاتا ہے اور اس کی لذت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ بیان نہیں کر سکتا، دوبارہ پھر اس کو پڑھنے پر مجبور ہوتا ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، بلکہ جتنا پڑھتا ہے اتنی ہی زیادہ اور پڑھنے کا جی چاہتا ہے۔ یہ اس کلام کا اعجاز ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ نے بہت سارے انتظامات فرمائے ہیں۔ کیسے؟ سب سے پہلا انتظام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو مکلف کیا کہ وہ اس کلام کی صورتوں کو، قرآن کی آیات کو میرے نبی پر لے جا کر کے پہنچائیں اور پڑھ کر سنائیں۔ چنانچہ جبریل امین باقاعدہ پڑھ کر سناتے تھے۔ جب قرآن کی کوئی آیت یا کوئی سورہ اترتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے سے کہ میں بھول نہ جاؤں، جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، ہلاتے تھے اور اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، نہیں ایسا مت کیجیے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی کے مارے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیں، بلکہ کہا گیا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرات کریں یعنی ہماری طرف سے فرشتہ جب قرآن پڑھتا ہے تو آپ دھیان سے اس کو سنیں۔ یہاں فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ کا مطلب کیا ہے؟ دھیان سے اس کو سنیں، کیونکہ پہلے منع کیا گیا ہے تو معلوم ہے کہ دھیان سے اس کو سنیں، اور جب آپ سن لیں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دینا، محفوظ کر دینا، یہ ہمارا کام ہے، اور آپ کی زبان سے جاری کرا دینا یہ بھی ہمارا کام ہے۔ آپ پرواہ نہ کریں، بس جب فرشتہ ہماری طرف سے قرآن کی آیات آپ کو سنائے تو آپ غور اور دھیان سے اس کو سنیں، اور جب سن لیں گے تو آپ کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہو جائے گا اور پھر آپ کی زبان سے جاری بھی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی مکتب میں نہیں پڑھا، کسی کے سامنے لکھنے کا سلیقہ نہیں سیکھا، حتیٰ کہ اپنا نام مبارک محمد الرسول اللہ اگر لکھا ہوا ہے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر باقاعدہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کتابت کرنے والے لکھنے والے ہیں, فرمایا لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمرو. یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور سہیل بن عمرو کے درمیان ہو رہا ہے. سہیل بن عمرو جو مشرکین کے ترجمان تھے, انہوں نے کہا نہیں, محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا بھائی ان کو اعتراض ہے, یہ ہم کو رسول اللہ نہیں مانتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, محمد ابن عبداللہ لکھا جائے گا, لکھ دو, رسول اللہ کا لفظ مٹا دو اور لکھو محمد ابن عبداللہ, محمد جو عبداللہ کا بیٹا ہے, محمد رسول اللہ مت لکھو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو نہیں مٹاؤں گا, میں تو نہیں مٹاؤں گا, میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں رسول اللہ لکھ کر کے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دوں, میں نہیں مٹاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے. یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے. پوچھا کہ یہاں رسول اللہ کا کہاں سے کہاں تک ہے, انہوں نے انگلی رکھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی میں اپنا مبارک لعاب لگا کر کے رسول اللہ کے پورے لفظ کو مٹا دیا. دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا بھی نہیں جانتے ہیں, پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں. یہ آپ فرماتے ہیں نحن امت امیہ, ہم تو بالکل بے پڑھے لکھے لوگ ہیں. لا نکتب ولا نحسب, نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم پڑھنا گننا جانتے ہیں. بس مہینہ بتانا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 30 دن کا یا 29 دن کا ہوتا ہے, تو یوں بتایا الشہر ھکذا 10 وھکذا 10, 20 ہو گیا, وھکذا 9 یعنی 29, ٹھیک ہے, او ھکذا یا یوں یعنی 30. اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سمجھایا. تو وہ نبی امی جو ماں کے, جسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کچھ نہیں جانتا, اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے عالموں اور دنیا کے لکھنے والوں اور دنیا کے عقل مندوں اور دنیا کے حکیموں کے پاس آپ نے ان کی شاگردی نہیں اختیار کی تھی. آپ کا معلم براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یتیمے کی نہ کردہ قرآن درست, یتیمے کی نہ کردہ قرآن درست, کتب خان اے ہفت ملت گشست. وہ یتیم عبداللہ جس کو ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا تھا, اس نے تو ایسی حکمت و معرفت سے بھرا ہوا کلام پیش کر دیا اور ایسی دانائی اور دانش مندی کی باتیں کہی ہیں کہ 7 امتوں کے کتب خانوں کو دھو دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام عقل مندوں اور تمام حکیموں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیچ ہو گئی ہیں, مات پڑ گئی ہیں میرے آقا مدنی نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس القرآن کریم کے آگے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے موتیوں کے آگے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن اللہ نے ضمانت لی تھی. جب جبریل امین پڑھ کر سنا کر خاموش ہوتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا اور کہا جاتا تھا پڑھیے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی طرح سے دوہرا دیا کرتے تھے, پڑھ لیا کرتے تھے. تو قرآن کریم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی امت کو قرآن کریم سنائیں پڑھ کر کے. چنانچہ نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی قراءت کو فرض قرار دیا تاکہ یہ امت تا قیام قیامت نماز میں قرآن کریم کی قراءت کرے, اور جب قراءت کرے گی تو جھک مار کر کے یاد بھی کرے گی. تو اس طریقے سے کوئی پورا قرآن یاد کر لے گا, کوئی آدھا یاد کر لے گا, کوئی خاص سورہ یاد کر لے گا, اتنا تو یاد کر لے گا کہ اس کی نماز درست ہو جائے. ہر مسلمان کے اوپر اتنا قرآن کریم یاد کرنا فرض ہے کہ اس کی نماز ہو جائے. تو قرآن کریم نماز میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا, اور اس کے علاوہ پورا قرآن محفوظ کرنا ہے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ یہ لگایا گیا یتلو علیہم آیاتہ. اس نبی کا کام یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جس طرح آپ پڑھتے ہیں اس طرح لوگ نقل اتاریں, لوگ بھی اسی طرح قرآن کریم پڑھیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھ کر سنائیں گے, اور حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, جب بھی قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ چپ رہو اور دھیان سے کان لگا کر قرآن کی طرف قرآن کو سنو.
ہر شخص کے لیے یہ فرض قرار دیا گیا ہے. جب اس طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے اور صحابہ غور سے سنیں گے تو ان کے سینوں میں بھی قرآن کریم محفوظ ہو جائے گا. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ یاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار سننے کی وجہ سے, ہم نے فلاں سورہ یاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت سے فجر کی نماز میں اس سورہ مبارک کے پڑھنے کی وجہ سے. تو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے, اور ہماری طرح نہیں کہ امام صاحب قرات کیے جا رہے ہیں اور ہمارا دماغ دکان پر ہے, ہمارا دماغ جو ہے کچہری پر ہے, ہم کہیں اور ہیں اور صاحب نماز ہو رہی ہے, چل رہی ہے, اٹھک بیٹھک چل رہی ہے, پوری نماز میں اللہ کا دھیان تک نہیں آتا, بس اللہ ہی ہمیں معاف فرمائے. صحابہ کرام دھیان سے سنتے تھے اور سن کر کے قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا تھا. چنانچہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے قرآن پڑھ کر سنانا اور لوگوں کے ذمے یہ لگایا کہ وہ قرآن سنیں, یہ سنانا اور سننا یہی سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہا. اور آج ان مکتبوں میں, ان مدرسوں میں اسی نہج اور اسی طریقے پر قرآن کریم حفظ کرایا جاتا ہے اور بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں. اور غنہ اور مخارج کے حروف کی صحیح ادائیگی, جیسے قاری صاحب قرآن کریم کے حروف کو ادا کرتے ہیں, بچہ دھیان سے سنتا ہے, پھر قاری صاحب کہتے ہیں کہ اب اس کو تم مشق کرو اور دہراؤ. اس طریقے سے بچوں کو صحیح قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تو قراء بے شمار پیدا ہو رہے ہیں, حفاظ بے شمار پیدا ہو رہے ہیں. یہ تلاوت کتاب کے فریضے پر عمل کرنے کے نتیجے میں. میرے بھائیوں اور دوستو, اللہ کا کلام ہے. کچھ لوگ ہم کو بہکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹ لینے سے کیا فائدہ ہوگا, معنی مطلب سمجھے بغیر صرف الفاظ کو دہرا دینے سے, الفاظ کو پڑھ لینے سے کیا فائدہ ہوگا. میرے بھائیوں, غلط فہمی میں مبتلا ہیں. قرآن کریم بے شک کتاب ہدایت ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ حلال, کچھ حرام, کچھ جائز, کچھ ناجائز, کچھ آداب, کچھ اخلاق, بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. زندگی کے گوشے کے لیے, زندگی کے گزارنے کے لیے ایک مسلمان کے جتنی تعلیمات چاہیے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں. لیکن اللہ نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی ضمانت لی ہے, اور صرف لفظ کو ہی پڑھنا معنی سمجھے بغیر یہ ایک مستقل عبادت ہے. اگر یہ مستقل عبادت نہ ہوتی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھ کر سنانے کی ذمہ داری نہ لگائی جاتی. کیا فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن کریم کا ایک حرف کوئی پڑھے گا تو اس پر 10 نیکی ملتی ہے. اللہ اکبر. اس امت محمدیہ کو اللہ نے بڑا نوازا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم کو اللہ نے خاتم النبیین کی امت بنایا ہے. پچھلی امتوں کے لیے کام زیادہ تھے, ثواب کم تھا, اور اس امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ کام کم ہے, ثواب زیادہ ہے. ایک قانون بنا دیا گیا, الحسنۃ بعشر امثالھا, نیکی 10 گنا. کوئی بھی نیکی آدمی کرے تو وہ ایک نیکی نہیں, اللہ کے رجسٹر میں یہ جو کرام کاتبین, یہ جو فرشتے ہیں متعین کندھوں پر, یہ جو لکھتے ہیں, ان کے ذمے یہ کر دیا گیا کہ بندہ اگر کوئی نیکی کرے تو اس نیکی کو 10 گنا کر کے لکھا کرو, اور برائی کرے تو جتنی ہے اتنی ہی لکھا کرو. سبحان اللہ, یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. تو کوئی بھی نیکی ہم کریں گے تو الحسنۃ بعشر امثالھا. نماز جو ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے, معراج میں باقاعدہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر یہ سوغات عطا فرمائی ہے. 50 نمازیں دی گئی تھیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف کرا لو, کنسیشن کرا لو. میں دیکھ چکا ہوں, اپنی امت کا تجربہ مجھے ہو چکا ہے, ان سے نہیں ہو سکے گا. بار بار جا کر کے 5 کی تخفیف ہوتی رہی. جب صرف 5 نمازیں رہ گئیں تو یہ کہہ دیا گیا ہن خمسون وہن خمسون, ہیں تو یہ 5 لیکن حقیقت میں ثواب ان میں 50 کا. اور جب یہ سنا دیا گیا, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ نہیں, اب بھی کم کراؤ, اب بھی جا کر کم کراؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, اب مجھے شرم آتی ہے. کہہ دیا گیا, مہر لگا دی گئی ہے کہ نہیں, ہیں تو یہ 5, اور بدلے میں اور حقیقت اور حیثیت کے اعتبار سے یہ 50 نمازیں ہیں. وہیں سے یہ اصول بن گیا کہ اس امت محمدیہ کو جو بھی نیکی دی گئی ہے, یا یہ امت محمدیہ جو بھی نیکی انجام دے گی, قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ 10 گنا اس کو بڑھا دیا جائے گا. اور بندے کے اخلاص کی بنیاد پر, بندے کے خشوع و خضوع کی بنیاد پر, جس قدر خلوص اور اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جس کے لیے چاہے اور بھی بڑھا دیتے. میرے بھائیوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب قرآن کریم کی فضیلت بیان فرمائی تو یہ کہا کہ ایک حرف کوئی قرآن کریم کا پڑھے گا تو ایک حرف پر 10 حرف پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا. اور پھر سمجھایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل کی. الف لام میم ایک لفظ ہے، فرمایا لا اقول الف لام میم حرف. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف مستقل ایک حرف ہے، لام ایک مستقل حرف ہے، میم مستقل حرف ہے. جب کوئی امتی، جب کوئی شخص بندہ الف لام میم پڑھتا ہے تو 30 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. بھلا بتائیے، جب ایک ایک حرف پر 30 نیکی، ایک ایک حرف پر 10 نیکی لکھی جائے گی اور بندہ اس میں پڑھتا جائے گا اور خلوص بھی اس کا بڑھتا جائے گا اور انہماک بھی بڑھتا جائے گا، عظمت بھی اس کے دل کے اندر بڑھتی چلی جائے گی، تو یقیناً وہ صرف جو ہے 10 تک محدود نہیں رہے گا بلکہ جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا. کتنے ہی اللہ کے بندے ایسے ہیں جو کثرت سے قرآن کریم پڑھا کرتے ہیں، حافظ ہیں، عالم نہیں ہیں، لیکن قرآن سے ان کو عشق ہے، قرآن سے اس کو عشق ہے. تہجد کے وقت شروع کرتے ہیں اور اگلے دن تہجد سے پہلے اگلی رات میں وہ پورا قرآن کریم ختم ہو جاتا ہے ان کا. کتنے ایسے ہیں جو حافظ نہیں ہیں، دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کو قرآن سے ایسا عشق ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی پڑھنے کی روانی میں ایسی برکت اللہ نے دے رکھی ہے کہ روزانہ ایک ختم کرتے ہیں. ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، ہمیں تعجب ہوا کرتا تھا، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں، ایسے لوگوں سے ملاقات کر چکے ہیں جو واقعتاً 24 گھنٹے میں پورا قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے ہیں. یہ قرآن کریم کی برکت ہے میرے بھائی اور دوستوں. اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور جب بندہ قرآن کریم اللہ جب پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طور پر اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں. ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی حسن الصوت یرتل القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آواز کو اتنا دھیان سے اور اتنی توجہ سے نہیں سنتے جتنی دھیان اور توجہ سے اپنے کلام کی اچھی آواز میں تلاوت کرنے والے کی آواز پر توجہ کرتے ہیں. تو قرآن کریم تلاوت کرنا مستقل ایک فریضہ ہے. اب سنیے، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کے سلسلے کو جاری کیا، ان مکاتب و مدارس میں قرآن کریم پڑھ کر سنایا جاتا ہے اور بچے دھیان سے سنتے ہیں، پھر وہ سناتے ہیں. تو ایک سناتا ہے، دوسرا سنتا ہے، پھر وہ سناتا ہے اور یہ سنتا ہے. اسی کا نام دور ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی خاطر دور جیسا عظیم الشان عمل عطا فرمایا ہے. پہلے تو یہ دور جبریل امین کے ساتھ ہوتا تھا. ہر سال رمضان المبارک میں جبریل امین کے ساتھ قرآن کریم کا ایک دور ہو جایا کرتا تھا. جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال 2 مرتبہ دور ہوا ہے. کتنا؟ 2 مرتبہ دور ہوا ہے. اور یہ دور نبی کی زندگی کے ساتھ ختم نہ ہو جائے، نبی اس دنیا سے چلے جائیں پھر یہ دور کا سلسلہ ختم ہو جائے. نہیں، اس دور کے سلسلے کو قیامت تک جاری کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نبی، اب جبریل امین کے ساتھ آپ کو دور نہیں کرنا ہے، آپ اپنے امتی ابی ابن کعب کے ساتھ قرآن کریم کا دور کریں گے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں حضرت ابی ابن کعب، آپ کے صحابہ الگ الگ خصوصیات کے مالک ہیں، ہر بھولے راہ رنگ بوئے دیگر است. عجیب و غریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے جو خلفائے راشدین تیار ہوئے وہ تو شریعت کے ایسے مزاج شناس ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم نے ان کو اتھارٹی دے دی کہ جب یہ حکومت پر آئیں گے نا تو پھر تو یہ کیا کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے. پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خلفائے راشدین کی تعریف کر رکھی ہے. چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج کے مطابق اور آپ کے منشا اور مزاج کے مطابق دین کی تفہیم و تشریح کی. جن احکام و مسائل کی تفہیم و تشریح ابھی تک نہیں ہوئی تھی، حضرات خلفائے راشدین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تفہیم و تشریح کرائی اور اپنے نبی کے ذریعے یہ اعلان کرا دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دیکھو فتنے آئیں گے، آپس میں اختلافات ہوں گے، اس وقت تم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے میری سنت کو اور مضبوطی سے پکڑنا ہے خلفائے راشدین کی سنت کو. یہ خلفائے راشدین تھے. ہو ہی نہیں سکتا کہ امت میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو اور خلفائے راشدین اسے برداشت کر لیں، ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کی منشا کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق امت کو ٹرینڈ کرنا اور امت کو چلانا ان حضرات خلفائے راشدین کا کام تھا. تو حضرات خلفائے راشدین ہیں،
کچھ تو وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے حافظ ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ وہ ہیں جو جو فقیہ ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا کی ہے، اے اللہ اس کو قرآن کریم کا اچھا عالم بنا دیجئے، قرآن کریم کا مفسر بنا دیجئے، اور فقہہ فی الدین، دین کا فقیہ بنا دیجئے. اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عمر تھے، لیکن اللہ نے نبی کی دعا کی برکت سے وہ علم عطا فرمایا کہ ترجمان القرآن ہوئے، اور صحابہ میں سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے بڑے فقیہ بھی ہیں. چنانچہ مکہ کے مفتی تھے، اور مکہ میں پوری دنیا کے مسلمان آتے تھے، چنانچہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے یکتا مفتی تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عجیب و غریب ایک ایک خصوصیات کے ماہر ہیں. یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑا اچھا قرآن کریم پڑھتے تھے اور خوب قرآن کریم ان کو یاد تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سند دی، جیسے ان بچوں کو سند ملی ہے نا حفظ قرآن پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو بھی ایک سند دی ہے ایک جملے کی، اقرأہم ابی، میرے صحابہ میں سب سے اچھے قاری، سب سے بڑھیا قاری ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیوں نہ ہوتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے امتی ابی بن کعب کے ساتھ آپ مل کر دور کریں. یہ دور ضروری ہے قرآن کی حفاظت کے لیے. میں ان بچوں سے کہتا ہوں، بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو قرآن کریم کے حفظ کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، بڑے خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو. لیکن یاد رکھو یہ جنم روگ ہے. قرآن کریم حفظ تو تم نے کر لیا، لیکن زندگی بھر کا تم نے ایک روگ لگا لیا. روگ یہی ہے کہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرنی ہوگی، ہمیشہ اس کو پڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے وقت نکال کر کے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تمہیں قرآن کریم دہرانا ہوگا، دور کرتے رہنا ہوگا، تب جا کر کے یہ قرآن کریم محفوظ رہے گا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں بہت زبردست. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا قاسم نانوتوی، ان سب کے پیر ہیں وہ. ان کے پاس جب کوئی آ کے کہتا تھا کہ حضرت میں نے اپنے بچے کو حفظ قرآن کے لیے مکتب میں ڈال دیا ہے، حافظ جی کے پاس بیٹھا دیا ہے، تو کہتے تھے یہ جنم روگ کیوں لگایا، یہ جنم روگ کیوں لگایا. مطلب یہ ہے کہ بچے کو حافظ تم نے بنایا تو کچھ سوچ سمجھ کر کے بنانا چاہیے تھا. زندگی بھر اس کو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا. سب کچھ چھوڑ کر کے قرآن کریم کی یاد رکھنے کے لیے ہزار جتن کرنے پڑیں گے. تب سمجھ لو کہ بچے کو قرآن خالی سن لیا تم نے کہ بچے کی جب کوئی بچہ قرآن پاک حفظ کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو اعزاز کا تاج پہنایا جائے گا، ایسا جس کی روشنی چاند سورج کی روشنی کو مات کر دے گی. تو تم نے مارے حرص میں اور مارے تمنا میں بچے کو حافظ بنانا شروع کر دیا. بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو بچے کی ویسی تربیت بھی کرنی ہوگی کہ یہ بچہ قرآن کریم کی عظمت سے لبریز ہو اور ہمیشہ قرآن کریم یاد رکھنے کے لیے فکر مند رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے قاری ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ ابی مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ مل کر دور کروں. حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی خوشی کی انتہا نہیں رہی. جب آدمی کو کوئی بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے نا تو ہمارے خوشی کی آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں. یہ خوشی کے آنسو ہوتے ہیں. ایک تو آدمی روتا ہے تو آنسو آتا ہے، اور آدمی کو جب بہت زیادہ کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس وقت مانے شکر کے جذبے سے لبریز ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں. تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ فرمایا اللہ سما کا، اللہ نے تمہارا نام لیا. یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرنے کو کہا گیا تاکہ نبی پڑھیں ابی سنیں، ابی پڑھیں نبی سنیں. اور پھر یہ دور کا سلسلہ یہ ہو کہ ابی دوسرے کے ساتھ دور کریں، وہ تیسرے کے ساتھ دور کریں. یہ قرآن کریم کا دور قیامت تک جاری ساری رہنا چاہیے، تب جا کر کے قرآن کریم محفوظ رہے گا. قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اسپیشل عبادت عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک میں تراویح کی. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے کلام سے اس کو بڑی مناسبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اگلا مہینہ ماہ مبارک ہے. رمضان المبارک میں قرآن کریم اتارا گیا، یعنی لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ لیلۃ القدر میں اتارا گیا. یہ نہیں ہے کہ صرف رمضان ہی میں قرآن اترتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تو سال کا سال اترتا تھا.
قرآن رمضان میں اتارے جانے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے قریبی آسمان پر بیت المعمور میں لا کر کے یکبارگی جو رکھا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں، وہ رمضان مبارک میں ہوا ہے۔ الغرض ماہ مبارک کو اللہ کے کلام سے بڑی مناسبت ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو، پورے سال میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی جتنی اس ماہ مبارک میں ہو جاتی ہے۔ پھر تفسیر میں بھی جو علماء تفسیر کرتے ہیں سال بھر تفسیر کرتے ہیں، لیکن ماہ مبارک میں جو لوگ تفسیر کرتے ہیں اس تفسیر کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں یوں نہیں کہہ رہا ہوں، تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ پورے سال اگر تفسیر کرتے ہیں تو بے شک تفسیر میں تو مزہ ہے ہی، اللہ کا کلام ہے، لیکن جو نئے نئے نکتے، جو باریکیاں اور جو فہم و ادراک کے اندر قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے معانی آتے ہیں وہ قرآن رمضان مبارک میں جتنے آتے ہیں غیر رمضان میں اتنے نہیں آتے۔ یہ ماہ مبارک کو اس کلام الہی سے بہت زیادہ انسیت ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ مبارک آ رہا ہے، جتنا زیادہ کثرت سے ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، کیونکہ یہ ماہ مبارک ہماری دل کی بیٹریوں کے چارج کرنے کا یہ موسم ہے۔ بیٹری ہماری جتنی چارج ہو جائے گی پورے سال طاقتور رہے گی، اور پورے سال قرآن سے بھی مناسبت رہے گی، اور نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ ہم سے ہوں گی۔ اور ماہ مبارک کو اگر ہم نے غفلت سے گزار دیا، ماہ مبارک کو ہم نے بے توجہی سے گزار دیا، دنیا داری میں گزار دیا، اپنے عام معمول کے مطابق ہم نے ماہ مبارک گزار دیا، تو یاد رکھو اس برسات کے موسم کو ہم نے گویا ضائع کر دیا۔ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا میٹر تیز کر دیتے ہیں، نوافل کا ثواب فرائض کے بعد برابر کر دیتے ہیں، اور فرائض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو نیکیوں کا میٹر تیز کر دیا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں، تاکہ میرے بندے جتنا بھی کچھ کریں گے اس کا 70 گنا فائدہ ان کو پہنچے۔ تو یہ ماہ مبارک وہ آ رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسپیشل عبادت دی، اس کا بھی مقصد قرآن کریم کی حفاظت۔ وہ کیا ہے؟ تراویح۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر حد درجہ شفیق ہیں، انتہائی مہربان ہیں۔ کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی پریشانی آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلبلا اٹھتے تھے۔ آئے ہے جب رمضان المبارک کے قیام اور رمضان المبارک کی راتوں کو نوافل میں گزارنے کی فضیلت اللہ نے آپ کو بتائی ہوگی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کمر کس لیا کرتے تھے اور لوگوں سے بھی کہا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو کر کے عبادت میں گزارے گا، نوافل میں گزارے گا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید میں، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے اس کے پچھلے گناہ ہوں گے سب معاف کر دیے جائیں گے۔ اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر کے رمضان مبارک کی راتوں کو گزار دیا کرتے تھے، بلکہ صحابہ میں شوق پیدا ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں مسلسل صحابہ کو لے کر کے تراویح کی نماز پڑھائیں۔ کتنی رکعت پڑھائیں؟ روایات میں گویا صحیح کوئی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں متعین طور سے کہا جا سکے کہ 20 ہی رکعت تھی یا 8 ہی رکعت تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائیں، اور جب صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے تو ان کو اتنا انہماک، اتنی محویت، اتنا ذوق، اتنا شوق اور اتنی دلجمعی ہوتی تھی کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پڑھ دیا۔ سحری کا وقت ہو جاتا تھا، اور سحری کا وقت فوت ہو جائے اس کا بھی اندیشہ ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ پڑھتے تھے اور لوگوں کو کوئی گرانی نہیں ہوتی تھی، کوئی تھکان نہیں ہوتی تھی۔ اور دیکھو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جن امتیوں کو سنت سے سب سے زیادہ سنت سے مناسبت ہوتی ہے اور قرآن کریم سے صلاح و تقویٰ میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ہم نے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے رمضان المبارک میں نماز پڑھی، اور تراویح میں پھوکے انداز سے پڑھے جا رہے ہیں 7 پارے 8 پارے 9 پارے پڑھ جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، جیسا لگتا ہے ابھی شروع کیا ابھی ختم کیا۔ جب امتیوں کا یہ حال ہے، جو نبی جس کا صرف یہ امتیاز ہے کہ وہ نبی کی سنت کا متبع ہے، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پڑھتے رہے ہوں گے تو صحابہ کی محویت اور صحابہ کو حاصل ہونے والی لذت کا کیا ٹھکانا ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پر اپنے قول سے بھی اور اپنے فعل سے بھی صحابہ کو ابھارا، لیکن اگر 3 دن سے زیادہ لوگوں کا شوق ذوق دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر چوتھے دن نماز تراویح کی نہیں پڑھائی۔ کیوں؟ بتایا اس کی وجہ، کہتے ہیں مجھے معلوم تھا مسجد کچاکچ بھر گئی اور تم انتظار میں تھے،
کہ میں برآمد ہوں گا اور پڑھاؤں گا، لیکن مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اور فرض ہو جائے گی تو تم سے نہیں سپڑے گی اور تم اس کو انجام نہیں دے سکو گے، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً نماز نہیں پڑھائی۔ لیکن میسج اور پیغام تو دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، لوگ پہلے حضرت کے زمانے میں بھی الگ الگ پڑھا کرتے تھے، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی 2 آدمی کو لے کر پڑھ رہا ہے، کوئی 3 آدمی کو لے کر پڑھ رہا ہے، الغرض مسجد میں مختلف ٹولیوں کی شکل میں لوگ تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہی رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گشت میں نکلے، دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں، کیا خوب ہوتا اگر میں سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب، وہ ابی ابن کعب جو سب سے بڑے قاری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے مطابق، وہ ابی ابن کعب جن کے ساتھ مل کر نبی کو مکلف کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کا دور کیا کریں، اس ابی ابن کعب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکلف کیا کہ اب آپ سب کو پڑھائیں گے، ایک جماعت مسجد کے اندر ہوگی۔ چنانچہ سب ان کے پیچھے پڑھنے لگے اور انہوں نے 20 رکعت نماز پڑھائی، 20 رکعت نماز پڑھائی، اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا امت میں۔ چنانچہ آج تک پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ 20 رکعت نماز تراویح کی ہے۔ یہ تراویح کی نماز اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ اب تو کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ فرض ہو جائے گی، وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت پر دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ جو تراویح کا سلسلہ ہے، یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ کم سے کم ایک ختم قرآن کریم کا سنانا اور سننا سنت مؤکدہ ہے، تاکہ اس بہانے سے امت میں حفظ قرآن کا رواج بڑھے، امت قرآن کریم کو یاد کرے اور قرآن کریم سننے سنانے کا سلسلہ جاری رہے۔ تراویح اتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے میرے دوستو کہ قرآن کریم کی تحفیظ کے سلسلے میں بچے بہت سے ہمارے حافظ ہو جاتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، پورے سال قرآن نہیں پڑھتے ہیں، یہ ان کی لاپرواہی ہے۔ لیکن جب رمضان آتا ہے تو چونکہ ان کے سر پر خوف مسلط ہے کہ تراویح پڑھانی ہے، اس لیے شعبان ہی کے مہینے میں پھر شروع کر دیتے ہیں، یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور روزانہ جتنا سنانا ہوتا ہے دن بھر لگے رہتے ہیں، تاکہ قرآن کریم تراویح میں صحیح طور پر وہ 1 پارہ 1.5 پارہ 2 پارہ جو سنانا ہے وہ ان کو پکا یاد ہو جائے۔ اگر یہ تراویح کی نماز نہ ہوتی تو جو بے اعتنائی اور بے توجہی سال کے سال ہم نے برتی ہے، وہی بے توجہی رمضان مبارک میں بھی رہتی، قرآن کریم یاد نہ رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جو تراویح مشروع فرمائی ہے۔ سنیے، امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بالکل تراویح کا قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ عادت عمر کی بدعت ہے، تراویح کوئی چیز نہیں ہے، تراویح کے قائل نہیں ہے، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، خاص طور سے حضرات شیخین سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ شیعہ شنیعہ کا طبقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی پاداش میں قرآن سے محروم کر دیا۔ ایک عدد حافظ ان کے درمیان ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ جو لوگ تراویح کی نماز کے بالکل قائل نہیں ہیں، وہ ایک دم قرآن کریم کی نعمت سے محروم ہیں، اور جو لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن 8 ہی رکعت پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر حفاظ ہوتے تو ہیں لیکن اسی تناسب سے۔ جو لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں اور امت کا جمہور طبقہ جو ہے وہ 20 ہی رکعت کا قائل ہے، چنانچہ ان کے یہاں قرآن کریم کے حفاظ گھر گھر پائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ جو جتنا زیادہ تراویح کا قائل ہے اتنا ہی زیادہ اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے۔ جو کم رکعات پڑھتا ہے اسی تناسب سے ان کے یہاں حفاظ کم ہوتے ہیں، اور جو بالکل ہی قرآن کریم کا حافظ یعنی تراویح کا قائل نہیں ہے، اس کو اللہ نے ایک دم ہی قرآن سے محروم کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ ماہ مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ ہم حفاظ بھی، چنانچہ حفاظ کے علاوہ سال بسال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوتروا یا اہل القرآن، اوتروا یا اہل القرآن، نفلوں میں قرآن پڑھنا قرآن کریم کی حفاظت کا بڑا ہی مجرب طریقہ ہے۔ جو لوگ، ایک تو یہ ہے کہ الگ سے یاد کرنا، ایک یہ ہے کہ قرآن پاک یاد کر کے پھر نفل میں پڑھیں۔ نفلوں میں جو لوگ قرآن کریم جتنا زیادہ پڑھتے ہیں اتنا ہی زیادہ ان کا قرآن کریم پکا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، اوتروا یا اہل القرآن، یہاں اوتروا سے مراد علماء فرماتے ہیں تہجد کی نماز ہے۔ اے قرآن والو، اے وہ لوگ جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن محفوظ کر دیا ہے، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے رہنا۔ رات کے پچھلے پہر میں فجر طلوع فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے جب جو بھی تمہیں اللہ توفیق دے اس
میں پڑھو اور جو تمہیں تمہیں قرآن یاد ہے تو ایک نظام بنا کر کے تسلسل کے ساتھ تہجد کے وقت، کیونکہ اس وقت ذہن دماغ بڑا تازہ ہوتا ہے، اس وقت جب آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے تو پھر اس کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے، اس کے اور سی برکتیں آتی ہیں۔ اس لیے ایک تو تہجد کی نماز، دوسرے قرآن کریم رمضان میں تراویح کی نماز، یہ تیسرے ہے کہ یہ دور، اور چوتھے یہ ہے کہ مکاتب کا یہ نظام اور سلسلہ مدارس کا جو چل رہا ہے، یہ قرآن کریم کی حفاظت کا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پختہ نظام بنایا ہے کہ اس نظام کے ہوتے ہوئے یقیناً قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اعلان برحق اور ہمارے آنکھوں کے سامنے عملی شکل میں نظر آ رہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو احکام و مسائل اور یہ طریقے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان طریقوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم محفوظ ہوتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم محفوظ کرنے والے کو اللہ یہ دے گا کہ کل قیامت میں اس سے کہا جائے گا کہ جنت پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا چلا جا، اور جس طرح ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے دنیا میں تو پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھ، جہاں تیرا قرآن پورا ہوگا وہی تمہاری آخری منزل ہوگی۔ اس حافظ قرآن کو یہ بھی اعزاز ہوگا کہ اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد جو اپنی بدعملی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، حق دیا جائے گا سفارش کرنے کا، یہ سفارش کرے گا، اور اس حافظ قرآن کی سفارش کی بدولت ان 10 کو جہنم سے کے بجائے جنت میں داخل کیے جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان کے والدین کو اولین و آخرین کے مجمع کے سامنے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ یہ اللہ کے کلام کی حفاظت کا ذریعہ بنے ہیں، معمولی وہ نہیں ہیں، اس لیے جب اللہ ان کے ساتھ اتنا اکرام کا معاملہ کر رہا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے ان حفاظ قرآن کو محبت کی نظر سے دیکھیں، رشک کی نظر سے دیکھیں۔ ان حفاظ قرآن کے سینوں میں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا ہے، اس لیے ان کا دل جب اللہ کے نزدیک معزز و محترم ہے تو ان کے جسم اور ان کا وجود ہمارے نزدیک معزز اور محترم ہونا چاہیے۔ یہ اگر کسی مکتب میں پڑھا رہے ہیں یا امامت کر رہے ہیں یا یوں ہی یہ ہیں تو صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ یہ حافظ قرآن ہیں۔ ان حافظ قرآن کا اکرام کرنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا اور ان کی تکریم کرنا، ان کو آنکھوں میں سجائے رکھنا، یہ ہر امتی کے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ اللہ نے جن لوگوں کو اپنے کلام کا محافظ بنایا ہے، ہم اللہ کے کلام کی محبت میں ان سے محبت کرتے ہیں، تو یقیناً امید ہے کہ جب اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو کبھی امید ہے کہ ان سے محبت کرنے کے نتیجے میں اللہ ہمارا بھی بیڑا پار کر دیں گے۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوا ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بھائی، یا تو عالم بنو یعنی علم سکھانے والے بنو، یا علم حاصل کرنے والے بنو، یا علم کی بات اگر کہیں ہو رہی ہے تو اس کو دھیان سے سننے والے بنو، یا محبن جو لوگ علم سیکھتے سکھاتے ہیں ان سے محبت کرنے والے بنو۔ ولا تکن الخامسہ، پانچویں مت بننا۔ پانچویں کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے راستے میں روڑا اٹکانے والے مت بننا۔ کوئی مدرسہ قائم ہوا، کوئی مکتب قائم ہوا، اس کی مخالفت مت کرنا۔ اگر تم مان لو تعاون نہیں کر سکتے، تمہیں توفیق نہیں ہو رہی ہے تعاون کرنے کی، تو کم سے کم اپنی عاقبت مت خراب کرنا کہ ان کے سامنے روڑے اٹکاؤ، ان کے اوپر تنقیدیں کرو، ان کو بدنام کرتے پھرو، اور ان کو گویا ان کے مشن اور ان کے اس طریقے میں جو ہے کسی بھی طریقے سے رکاوٹ پیدا کرنے والے بنو۔ لا تکن خامسن، پانچویں مت بننا کہ فتح لے کا، اگر تم خدا نخواستہ دشمنی کرنے والے بن گئے ان علماء کے، ان حفاظ کے، ان مدارس کے اور ان مدارس کے خادموں کے، اگر خدا نخواستہ اگر تم نے دشمنی کی اور راستے میں روڑے اٹکائے، فتح لے کا، تمہاری ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگے اور آخرت کے اندر بھی ہلاکت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے اور قرآن کریم کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی حتی الوسع کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔